ماما، مہر کو رحمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما دیکھ ایان خوشی سے چیخا۔ ان کی اصل ماں تو اب آئی تھی ان کو بچانے۔ ریان بھی بھائی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے سرخ آنکھوں کی زیادتی سمیت رحمہ کو دیکھتے لفظ چبا کر کہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دانتوں تلے رحمہ کو پیس کر بول رہی ہو۔ رحمہ نے اس کی خون رنگ آنکھوں کو دیکھ بمشکل تھوک نکلا جو اسے کچا چبا جانے کے در پر تھی۔ ماما، ان چڑیل آنٹی نے بھائی کو بھی ہرٹ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ ایان فوراً ریان کے ہاف سلیوز اوپر کرتا رحمہ کی سخت انگلیوں کے نشان دکھانے لگا جو ریان کا بازو بری طرح سرخ کر چکے تھے۔ یہاں مہروش کی بس ہوئی تھی۔ اس پر کٹی کبوتری نے اس کے بچے کو ہاتھ لگایا تو لگایا کیسے؟ اس نے رحمہ کا پہلے سے تھاما ہوا بازو مروڑ کر اس کے پیچھے لگایا کہ اس کی چیخیں بے ساختہ بلند ہوئی تھیں۔ کہا تھا نا میرے بچوں سے دور رہنا، مگر شاید تم نے میری وارننگ پر غور نہ کیا تھا۔ یہ بچے مجھے جان سے عزیز ہیں، ان کے لیے میں جان دے بھی سکتی ہوں اور جان لے بھی سکتی ہوں۔ اس نے رحمہ کے کان میں غرا کر کہتے اس کا بازو اتنی شدت سے پیچھے مڑوڑا کہ اس کے بازو کو شدید جھٹکا لگا اور وہ شدت سے چیختی رونے لگی۔ یقیناً اس کا بازو فریکچر ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، یو بلڈی ڈائن، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ رحمہ بے بسی سے چیخی۔ یہ کس بلا کو وہ اپنے پیچھے لگا چکی تھی؟ اس نے خود کو کوسا۔ بچے اس کے درگت بننے پر خوش ہو رہے تھے۔ یہ ہے ہماری سپر موم، ایان نے پرجوش لہجے میں اپنے دوست کو بتایا جو خود ایکسائٹڈ سا مہر کی کارستانیاں دیکھ خوش ہو رہا تھا۔ واؤ، تمہاری ماما تو گریٹ ہیں۔ مہروش نے رحمہ کو جھٹکے سے آگے کرتے کس کر ایک تھپڑ کرارا سا رحمہ کے منہ پر رسید کیا جس سے نہ صرف اس کا منہ بری طرح سرخ پڑ چکا تھا بلکہ دماغ بھی بن پیے ہی گھوم چکا تھا، یہاں تک کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ نیچے گری کراہ رہی تھی جب مہر نے اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل جھکتے کہا، آئندہ میرے بچوں کے قریب بھی پھٹکی تو تمہاری ہڈیوں کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی، اس لیے بہتر ہے اسٹے اوے۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کچھ ٹیچرز نے یہ منظر اچھی طرح دانتوں تلے انگلیاں دبائے دیکھا تھا۔ کہاں دیکھی تھی انہوں نے ایسی ماں جو پرائی ہوتے ہوئے بھی غیر بچوں سے شدید محبت کرے؟ جب وہ ان دونوں کو لے کر جانے لگی تو رحمہ کے زہر خند لہجے میں کہی بات پر وہ رکی، چاہے جتنا مرضی جھوٹا پیار جتا لو، آخر رہو گی تو تم ان ڈس ایبل بچوں کی سوتیلی ماں ہی نا۔ اس کی بات مہر کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کمزر کا منہ توڑتی تو ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سر نفی میں ہلاتے اسے جانے سے روکا۔ مہر نے پہلے اس کے معصوم چہرے پر پھر نفرت سے نیچے گری رحمہ پر ایک نظر ڈالی جو درد کے باوجود ہاتھ اڑوا کر بھی ڈیٹوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ ہے ہمت تو اگلے ماہ میں اپنے بچوں کو ریس کمپٹیشن میں جتوا کر دکھاؤ۔ اوپس، تمہارا بچہ تو لنگڑا ہے، وہ کیسے جیتے گا؟ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، اس نے طنزیہ قہقہ لگاتے کہا۔ تیری تو۔ مہر نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا جس پر وہ غصے سے چیخی، ہے ہمت تو مقابلہ کر کے دکھاؤ، جتوا کے دکھاؤ اپنے بچے کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی درگت بناتی، ایان کی آواز پر وہ حیرت سے مڑی۔ میں لوں گا کمپٹیشن میں حصہ اور جیتوں گا بھی چڑیل آنٹی، اور آپ دیکھتی رہ جائیں گی۔ آپ میری ماما کو ایسے باتیں نہیں کر سکتی، ایان نے غصے سے رحمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان نے غصے سے رحمہ کو سخت سست سناتے کہا جو اس کی ماں کو باتیں کر رہی تھی۔ ایان، اس نے سرزنش کی۔ نو ماما، میں اس دفعہ ضرور حصہ لوں گا اور جیتوں گا بھی۔ آئی ول میک یو پراؤڈ۔ وہ کسی طور نہیں چل رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر رحمہ کو جو شاطر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شاہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا اور فائنل کمپٹیشن والے دن مہروش کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بولو پھر کیا چیلنج منظور ہے؟ اس نے تمسخر سے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ مہر نے اس کی بات پر بچوں کو دیکھا جو اسے ہاں کرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ چیلنج ایکسیپٹڈ، اس نے بھی آنکھیں میچتے ایک عزم سے کہا۔ تو پھر ایک ماہ بعد ملتے ہیں،
ہی، لیکن تمہاری جیت پر نہیں بلکہ ہار پر، رحمہ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں، اس نے بھی طنزیہ کہا اور ریان کو لیتی وہاں سے نکل گئی، لیکن جاتے وقت اس کے چہرے پر سخت پریشانی رقم تھی۔ داؤد نے جب سیل فون آن کیا تو مہروش کے لاتعداد میسیجز اور کالز شو ہو رہی تھیں۔ اف، میں کیسے بھول گیا کہ آج بچوں کی میٹنگ ہے، کتنے دل سے کہا تھا انہوں نے مجھے اور مہر اس نے تو ناراضگی کے باوجود اتنے میسیجز اور کالز کی، کیسے مینج کیا ہوگا اس نے؟ اف داؤد شاہ، تیرے بھولنے کی عادت کسی دن تجھے اپنی بیوی کے ہاتھوں مروائے گی، اس نے مہروش کو کال کرتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر اگلے سے سیل فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے گھور کر فون کو دیکھا، یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے فون کو یوں گھورا جیسے مہروش کو گھور رہا ہو۔ اس نے واچ پر ٹائم دیکھا تو 4:30 کا وقت آ رہا تھا۔ او ہو، اب تو گھر بھی چلے گئے ہوں گے وہ سب، اس نے افسوس سے کہتے سیدھا گھر کے نمبر پر کال کی۔ گھر میں بوا نے فون اٹھایا تھا۔ بوا، بچے اور مہر کہاں ہیں؟ دراصل مہر کا فون نہیں لگ رہا ہے، اس لیے آپ کو کال کر کے پوچھا۔ مگر بیٹا، ابھی تو مہر اور بچے آئے ہی نہیں، وہ تو صبح کے نکلے ہیں اور اب شام ہونے والی ہے، مگر اب تک وہ نہیں آئے۔ انہیں تو تمہارے ساتھ آنا تھا نا، کیا تم وہاں نہیں گئے؟ بوا کی بات نے اسے اور پریشان کر دیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی مگر اس کا بھی فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون سیٹ پر پٹک دیا۔ آخر یہ گئے تو گئے کہاں؟ دوسری طرف مہروش اور بچے مال میں فن لینڈ آئے تھے۔ مال آ کر مہروش کی پریشانی تھوڑی زائل ہو گئی تھی، مگر دھیان ابھی بھی روما کے چیلنج کی طرف تھا۔ وہ تینوں اس وقت باؤنسنگ لائک بالز والے حصے میں موجود تھے، جہاں کا پورا فرش طرح طرح کے نرم چھوٹے بڑے اور ہر قسم کے بال سے بھرا پڑا تھا۔ ریان اور ایان نے تو آتے ہی ایک دوسرے پر بالز کی برسات کر دی تھی۔ ماما یہ دیکھیں، یہ مجھے زیادہ مار رہا ہے۔ ایان نے فوراً مہر کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو روما کے خیالوں میں گم تھی۔ بچوں، آرام سے، بری بات لگ جائے گی کسی کو۔ مہر نے دونوں کو زرزنش کی، مگر ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دور کہیں سے اسے سر پر بال آ کر لگا۔ آہ، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر آنکھیں چھوٹی کرتے سب کو گھورتے دیکھا، جبکہ ایان اور ریان اس کی حالت پر ہنستے دوہرے ہو رہے تھے۔ جب اس کی نظر ایک چھوٹے بچے پر گئی جو بال کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں تھا، مہر اس کی چالاکی سمجھتے فوراً سے بال اٹھا کر اس کے سر پر مارا، جس سے وہ بچہ دھڑام سے پیچھے پھیلے ہوئے بالز پر گرا۔ ریان اور ایان یوں منہ پھاڑ کر ہنستے دیکھ کر مہر نے ان دونوں کو مزہ چکھانے کا سوچا۔ اس نے ان دونوں کو بھی ایک ایک بال رسید کیا، جس سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور مہر کی کارستانی سمجھتے وہ دونوں بالز ایک کے بعد ایک پکڑتے مہر پر بالز کی برسات کر چکے تھے، اور پھر وہاں جنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس میں ان کی کھلکھلاہٹیں اور خوشیاں عروج پر تھیں۔ اب شاہ کی طرف دیکھیں تو وہ ادھر ادھر پریشانی سے پریڈ کرتا تھک چکا تھا، مگر ان تینوں کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت اس کو آ لینے دو، میں پوچھ لیتا ہوں اس سے، یہ مجھے بتائے بغیر گئی کیسے؟ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مہروش نے بھی صحیح سزا دی تھی اسے نہ آنے کی، اس سزا نے تو داؤد کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ ابھی اور جو جلتا بھنتا کہ وہ تینوں ہنستے کھلکھلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور اس کی سرخ صورت دیکھ کر بمشکل ہنسی ضبط کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آخر اپنے شاپنگ بیگ بھی تو رکھنے تھے۔ اتنی آخر اگنورینس پر داؤد شاہ کا دل جل کر کوئلہ ہوا تھا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اتنی بھی کون سی ایمرجنسی تھی کہ مجھے ایک کال کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا؟ داؤد نے لفظ بھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ محض سر جھٹک کر رہ گئی۔ بچوں، اپنے پاپا سے بولا ہم نے اسکول جانے سے پہلے انہیں کال کی تھی، مگر اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ اگر کر لی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ دب کے رہ گیا تھا، تو یہ اچھا بدلہ نکالا تھا اس نے فون داؤد کال کی داؤد نہ اٹھانے کا۔ پتہ بھی ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، پتہ ہے نا حالات آج کل کے کیسے ہیں؟ اس نے بچوں کی طرف منہ کرتے کہا، جو کبھی مہر کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے تو کبھی داؤد کے دیکھتے، جن پر ان کی نازک سی گردیں ہل کر رہ گئی تھی۔ بچوں، اپنے پاپا سے کہہ دو کہ آپ لوگ اچھے رزلٹ کے آنے کی خوشی میں ہی فن لینڈ گئے تھے، کیونکہ آپ کے پاپا کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو گھمانے کے لیے لے جا سکیں، اس لیے میں لے گئی، اور اگر اب بات چیت کا مظاہرہ ہو گیا ہو تو پلیز یہاں سے چلے جائیں۔
تاکہ ہم ریسٹ کر سکیں۔ بچے بھی اس کی تاکید میں سر ہلانے لگے تھے۔ اتنا کرارا جواب داؤد سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے بچوں کی ماں کی فرمانبرداری پر وہ دروازہ پٹک کر چلا گیا تھا۔ ماں کے چمچے۔ وہ رات کو کافی کا مگ لیے لان میں ٹہل رہا تھا، ساتھ ساتھ مہروش کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب ہم دونوں کو نئی زندگی شروع کر دینی چاہیے۔ اسے میرے کمرے میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اب تو میں بھی اب اسے اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ اب تو دل نے ایسی حالت بلی ہے کہ کم وقت اس کو دیکھ یوں پھڑکتا ہے جیسے مرغی کا دورہ پڑ جائے گا۔ اس کے دور جانے سے اس نے سر دھنتے سوچا۔ وہ مہر کو اپنے کمرے میں شفٹ کرنے کے بابت سوچ ہی رہا تھا جب اس نے چھت پر مہر کو کسی کے فون پر بات کرتے دیکھا۔ اس کی جاسوسی رگ پھڑکی تو وہ فوراً سے وہیں چھوڑ وہاں اوپر کی جانب لپکا۔ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا وہ کسی بندر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ نہیں نہیں رمشا، رہنے دو۔ مہر کی آواز یوں ہی اس کے کانوں میں پڑی، وہ پلر کی اوٹ میں ہو گیا۔ رمشا جو ارحم کی برائیاں کر رہی تھی، ارحم کے فون کھینچنے پر اس کو گھورنے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بھابھی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں کتنا ڈیسنٹ، لونگ اور کیئرنگ ہوں۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ مہروش بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جی جی ارحم، میں جانتی ہوں آپ کتنے کیئرنگ ہیں، آپ رمشا کا بہت خیال رکھتے ہوں گے، بس میرے ہی شوہر کا میٹر گھوما ہوا ہے۔ اس کے کھلکھلانے پر داؤد جل بھن گیا تھا۔ آنکھیں اپنی ایسی تعریف پر باہر نکل کر گرنے والی ہو گئی تھیں۔ وہ تو ہیں ہی خڑوس، ایسا لگتا ہے ہٹلر کے جانشین ہیں۔ اس کی بات پر داؤد کو الگ سرے سے غصہ آیا۔ ابھی بتاتا ہوں کون ہٹلر ہے اور کون رومانس کا بادشاہ۔ اس نے پلر کی اوٹ سے نکلتے مہر کو جھپٹ کر اپنے کندھے پر لادا، بالکل کسی بوئی کی طرح، جبکہ مہر کا دماغ گھوم گیا تھا اس اچانک افراد پر۔ داؤد یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے نیچے اتاریں۔ اس نے داؤد کے کندھے پر مکے برساتے کہا۔ اب تو تمہیں میں اپنے کمرے میں شفٹ کر کے رہوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون ہٹلر ہے کون عمران ہاشمی۔ اس کی بات پر اس کا منہ سرخ ہوا، جبکہ کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ اسے نہ صرف داؤد بلکہ بال کھینچ کر احتجاج کیا، بلکہ ٹانگیں بھی چلائیں۔ اگر آپ نے مجھے نیچے نہ اتارا تو میں کمپلین کر دوں گی اور آپ سیدھے سلاخوں کے پیچھے جائیں گے ایک لڑکی سے زبردستی کرنے پر۔ اس نے اس کے کندھے پر کاٹتے کہا۔ اس کی اس حرکت پر وہ شوق سا مسکرایا۔ بیگم، ابھی تو کوئی ایسا قانون نہیں بنا جو ایک شوہر کو بیوی سے الگ کر سکے، اور یہ بات میں تمہیں آج اچھے سے باور کرواؤں گا۔ اس نے مہر کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکتے کہا، جس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے کھس سکتی، اس نے مہروش کی ٹانگ کھینچتا اسے اپنے قبضے میں کیا اور اوپر گھٹنے کے گھنے بادل کی طرح چھا گیا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، بھول گئے آپ کی دوسری بیوی ہوں میں۔ اس کی سخت گرفت میں چڑیا کی طرح پھڑپڑاتے اس کی گردن پر ناخن گاڑتے بولی تو وہ استہزائیاً مسکرایا اور ترچھی نظر سے اس کا گہرا معائنہ کرتے بولا، ہمت ہے تو چھڑا کے دکھاؤ آج مجھ سے خود کو، کیونکہ آج تمہاری قدرت اور قسمت دونوں میں ہی ہوں۔ آج تمہیں کلی سے پھون بننے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ اس پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی کفل لگاتے کہا، جس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا، آپ اب ایسا نہیں کر سکتے میری رضامندی کے بغیر۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، اچھا، اور مجھے روکے گا کون ڈیئر وائفی؟ اس نے ایک آئی برو چکاتے شرارت سے پوچھا، جس سے مہر کا سانس اچھا خاصا سوکھ گیا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ پچھتائیں گے۔ اس نے اس بہتے دریا کو کسی طریقے باندھنا چاہا جو شاید آج ممکن نہ تھا۔ آپ، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتی، وہ اس کے لب سیکھ گیا تھا اور کمرے میں معنی خیز خاموشی کا راز چھا گیا تھا۔ داؤد نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی اور اس پر اپنی چاہتوں کی برسات کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ راہ فرار نہ پاتے ہوئے مہر نے اپنی مزاحمت ترک کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنے محرم کو ناراض کر کے خدا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ پوری رات اس نے مہروش کو ایک قیمتی آبگینے کی طرح سمیٹے رکھا، مگر کیا ہمیشہ کے لیے، یا یہ بس ضرورت وقت کی ایک الفت تھی؟ صبح کا اجالا ہوا تو سورج کی شریر شعاؤں نے سوئے ہوئے داؤد شاہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ کسل مندی سے آنکھیں تک کمفرٹر کھینچتا، دوسرے ہاتھ دائیں طرف بیڈ پر ٹٹولتا مہروش کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ جو رات کے حسین منظر میں ہی کھویا تھا، بیڈ خالی محسوس کرتے اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ یہ کہاں گئی؟ اسے کمفرٹر سے سر باہر نکالتے سوچا، پھر آنکھوں میں رات کے حسین شب آ ٹھہری کہ کیسے اس نے مہر کی رضامندی کے بغیر ہی اس سے سارے حق وصول کر لیے تھے۔ وہ مہروش کی باتیں سن اس حد تک جیلس ہو چکا تھا، اس نے اپنی محبت کو رات ہی مہروش پر پھول کھولنے کا فیصلہ کیا۔ بے شک وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ رات اچھے سے اس پر واضح کر چکا تھا۔
وہ اس کی ہی ہے تو اس کی ہی رہے گی۔ اس کی ناراضگی کا سوچ اس کی مونچھوں تلے نابلم گہرا مسکرائی اور وہ فٹافٹ واش روم میں فریش ہونے گھس گیا، کیونکہ ابھی تو اسے مہر کو اور تنگ بھی کرنا تھا۔ نیچے مہر تیزی سے ہاتھ چلاتی ناشتہ بنا رہی تھی، دماغ الجھا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ہاتھ سے دھوکہ کیا ہو، مگر دوسری طرف دماغ کہہ رہا تھا یہی حقیقت ہے، جلد یا بدیر یہ تو ہونا ہی تھا۔ رات وہ پوری طرح وش سے مہروش یعنی داؤد شاہ کی حقیقی معنی میں بیوی بن گئی تھی۔ انہیں میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں وہاج کو کیا جواب دوں گی؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہاج تو رہا ہی نہیں، اور جو اب اس کا شوہر تھا اس کا ساتھ نبھانا ہی اس کا فرض تھا۔ داؤد نیچے آ کر اس کے کان کے قریب جھکا، کھنکارا تو وہ دہل کر ہوش میں آئی اور گھبرا کر پیچھے پلٹی ہی تھی کہ داؤد شاہ کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ جو پہلے ہی اس کے لمبے بالوں کے آبشار میں کھویا تھا، خوشبوؤں سے بھرا نرم و گداز وجود جب اچانک اس کے سینے سے ٹکرایا تو اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ رات کے حسین لمحے اچانک ہی تازہ ہوئے تھے، اس نے بھی بغیر دیکھے اس کے مخملی وجود کو اپنی باہوں کے تنگ گھیرے میں باندھا تھا، اس کی نم زلفوں میں منہ گھسائے اس کی دل فریب مہک کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا یہ احساس، ایسا تو اسے کبھی رحمہ کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا جو مہروش کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ اس سے الگ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، اگر آپ کو اتنا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زبردستی کرنے میں بھی آپ سے پیار کرنے لگوں گی تو نہایت غلط سوچ ہے آپ کی۔ محبت دل سے جیتی جاتی ہے، نہ کہ زور زبردستی سے۔ اس نے اپنے آپ کو بھرپور مزاحمت کرتے چھڑانے کی کوشش کرتے کہا۔ داؤد شاہ نے اس کے کسمسانے پر اس کو تھوڑا سا دور کیا، لیکن گھیرا ابھی بھی تنگ تھا، اتنا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو آرام سے سلگا رہی تھیں۔ کل کے حسین رات کے بعد بھی تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہے میری جان کہ تم مجھ سے فرار حاصل کر سکتی ہو داؤد شاہ سے؟ پھول ہے تمہاری مسز، میں تم اپنی چیزوں کے بارے میں اتنا پوزیسو ہوں اور تم تو پھر بیوی کے رتبے پر فائز ہو اور میرے دل میں ملکہ بن کر۔ اور مزے کی بات اس بات کا احساس مجھے کل ہی ہوا ہے، میں صرف تمہیں اپنے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر میری غربت کے رنگ کے سوا مجھے اور کچھ نہیں جچتا۔ داؤد شاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک گہری اندر تک جانے والی بے باک نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ شرم سے لال ہوتی اس کی پناہ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ یو چیپ انسان! مہروش نے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ چیپ نہیں مسز، محبت کرنے والا بولو، اس نے ہلکے سے مہروش کے لبوں کو چھو کر کہا تو وہیں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جبکہ داؤد اس کی بکھری حالت دیکھ جی جان سے مسکرا دیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ پیچھے بچوں کی آواز سن وہ دونوں فوراً الگ ہوئے۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ایان نے ریان کی مدد سے چیئر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ کمر پر لڑاکی ماسیوں کی طرح ٹکاتے پوچھا تو وہ بوکھلا گیا۔ حواس تو مہروش کے بھی معطل ہو گئے تھے، اسے چھوٹ پیکٹ بڑے دھماکے کی بات پر۔ بیٹا وہ ماما کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، وہی نکال رہا تھا، داؤد نے بوکھلا کے کہتے کہا۔ لیکن ماما خود بھی تو نکال سکتی تھی نا، آپ ماما سے دور رہا کریں، وہ صرف ہماری ماں ہے، اور ویسے بھی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ داؤد تو اپنے بیٹے کے سوالوں پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یا افلاطون کس پر چلے گئے تھے بیٹا؟ ماما کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، اس لیے میں نکال رہا تھا، اس نے وضاحت دیتے کہا، جیسے ان دونوں نے سرے سے ہی اگنور کر دیا تھا۔ پھر بھی آپ ماما سے دور رہا کریں، ریان نے بھی چھوٹی سی ناک سکیڑتے کہا تو مہروش لب بھینچ کر ہنسی کنٹرول کرنے لگی جو داؤد شاہ نے بڑی کھاجوانے والی نظروں سے دیکھی تھی۔ دونوں بچے ہی سوا سے تھے۔ داؤد شاہ کو تب چڑھی، اور کوئی حکم بادشاہ سلامت؟ اس نے ان کو گھورتے لفظ چباتے کہا تو بچوں کا بڑا شان بے نیازی سے جواب آیا، رات سے ماما ہمارے ساتھ سویا کریں گی کیونکہ وہ ہمیں سٹوری سناتی ہیں اور ان کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ داؤد شاہ نے دہل کر ان کو دیکھا کہ نہ جانے انہوں نے کیا مانگ لیا ہو، اور اس کی شکل دیکھ مہروش کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم کمرے میں چلو پھر بتاؤں گا تمہیں، اس نے مہر کو آنکھوں میں وارن کرتے کہا تو وہ محض کر کے رہ گئی، کیونکہ اس کا کیس تو اس کے شیر بچے خود ہی لڑ رہے تھے۔ بچوں اب آپ بڑے ہو گئے ہو نا، ماما کے ساتھ سوتے اچھے لگتے ہو، بی بریو، اکیلے سویا کرو میرے بہادر بچوں، بڑے بچے اکیلے ہی سوتے ہیں۔ اس نے بچوں کو شاطرانہ انداز میں خیال کرنا چاہا، مگر اس کے بچے اس سے بھی سوا سیر تھے، تبھی فوراً پھٹاک جواب دیا، وہ تو پاپا آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، پھر آپ ماما کے ساتھ کیوں سوتے ہیں؟ ان کے سوال پر داؤد
شاخہ دل کی دیوار میں سر مار لے یا اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے وہ بیٹا، وہ داؤد شاہ کو اس کے چٹانگ بھر کے بچوں نے تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی پتلی حالت ایک مہروش کے پیٹ میں ہنسی کے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ چلو بچوں ادھر آؤ اور دیکھو، میں نے آپ دونوں کے فیورٹ پین کیکس بنائے ہیں۔ اس نے ہی ہلا ہلا کرتے داؤد کے جان بچوں سے چھڑوائی، جو اپنے گلو خلاصی پر جل کر بولا، باپ تو میں ہوں، پر پتہ نہیں یہ کس پر چلے گئے۔ ظاہر ہے میں ماں ہوں تو مجھ پر ہی جائیں گے نا۔ مہروش نے آئی بروز چکاتے اس کو جلاتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر منہ پھلا کر غبارہ کر چکا تھا۔ رما، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ شمس، جو رما کو پارٹی میں تیار ہونے کے لیے کہنے آیا تھا، اس کا فریکچر بازو دیکھ حیرت سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ مل گئی تھی مجھے وہ ڈائن۔ اف، میرا ہاتھ اس جاہل نے اتنی زور سے مروڑا کہ فریکچر آ گیا ہے، لیکن اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ بھرے اسکول میں اس کی بے عزتی نہ کی تو میرا نام بھی رحماں نہیں۔ اس نے شروع میں اپنے دکھڑے روتے، آخر میں نفرت و حقارت سے کہا تو شمس چونکا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی داؤد شاہ کے نام کی بیوی، اسی نے میرا ہاتھ توڑا ہے، رما نے جل کر کہا۔ اوہ! شمس کے لب گول شیپ میں توصیفی انداز میں کھلے۔ کچھ تو بات تھی داؤد شاہ کی بیوی میں جو اسے متوجہ کر رہی تھی ہے۔ بے شک وہ خوبصورت تھی اور خوبصورتی شمس کی کمزوری تھی، مگر اس کو اپنی طرف مائل مہر کی خوبصورتی نے نہیں بلکہ نڈر طبیعت اور ذہانت نے کیا تھا، جو رحماں میں تو نام کی بھی نہیں تھی۔ شمس نے اپنی بیوی کو دیکھ سر جھٹکا۔ اسے جلد از جلد مہروش سے ملنا تھا اور اسے خود کی طرف متوجہ کرنا تھا، اور وہ آج اس سے ملنے کا ارادہ کر چکا تھا، چاہے اسے داؤد کے گھر ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ آئی ایم کمنگ مہر، مائی پریٹیسٹ لیڈی، اس نے سرگوشی کے انداز میں بڑے گہرے لہجے میں کہا۔ اب اس کے ناپاک ارادے کیا تھے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلنا تھا۔ مہر کدھر ہو یار؟ میرا ٹاول نہیں مل رہا، کر دو مجھے۔ داؤد کی آواز پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ صبح سے وہ اسے 10 دفعہ اپنے ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے جان بوجھ کر بلا لیتا، اور پھر اس کے آنے پر معنی خیز نظروں سے دیکھتا تو کبھی اس کے ساتھ گستاخیاں کر کے اس کی جان سولی پر لٹکائے رکھتا۔ اب 10ویں بار بلانے پر مہر کا دل کیا داؤد کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ اسی کی مروڑ دیتی، جو صبح سے سستے عاشقوں کی طرح کی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور کمرے میں داخل ہوئی ٹاول کو بیڈ پر پڑا دیکھ اس کا غصہ صفا نیزے پر جا پہنچا۔ بھلا کیا تھا جو اگر وہ ٹاول اپنے ساتھ واش روم لے جاتا؟ دے بھی دو یار، کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ داؤد شاہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے خونخوار نظریں سے اسے دیکھا۔ یہ لیں۔ اسے ایک چٹکی سے ٹاول پکڑتے داؤد کو دیا، جو واش روم سے باہر نکالے ٹاول ملنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ یار قریب تو آؤ، بھلا میں اتنی دور سے ٹاول کیسے پکڑوں گا؟ تم بھی حد کرتی ہو۔ مہروش نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا کہ کیا وہ سچ میں سیریس ہے یا بس اسے تنگ کر رہا ہے۔ مہر، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ داؤد کی جھنجھلائی ہوئی سنجیدہ آواز پر اس نے مطمئن ہوتے اپنا ٹاول والا ہاتھ واش روم کی طرف بڑھایا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے داؤد شاہ نے ٹاول سمیت اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بھی واش روم میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ داؤد شاہ کے برہنہ کسرتے سینے کے ساتھ آ لگی اور آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ داؤد اس کے یوں شرم سے آنکھیں بند کرنے پر اپنا قہقہ ضبط کرنے لگا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے رعب سے کہا۔ کیا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ بغیر کپڑوں کے ننگو پنگو گھوم رہے ہیں اور اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں آنکھیں کھولو۔ ہاؤ چیپ مسٹر داؤد! مہروش کا اس کی الٹی فرمائش پر صدمے سے منہ ہی تو کھل گیا تھا، تبھی اس کی بات پر اپنی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھتے سختی سے لب جمائے بھینچتے بولی۔ اس کی بات پر داؤد کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یار آنکھیں کھول لو، میں کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے اسے چھیڑتے کہا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ جی جناب، 100%۔ اس کی بات کا یقین کرتے اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی تو داؤد شاہ کا صرف ایک اکلوتے ٹاول میں دیکھ اس کا چہرہ سرد سے خشک ہوا، اور اس نے اپنی نظروں کا رخ فوراً سے بیشتر دائیں طرف موڑا۔ کتنے اچھے چھورے ہیں آپ! مجھے کہہ رہے ہیں کپڑے پہن رکھے ہیں اور یہاں سلمان خان بنے گھوم رہے ہیں بغیر شرٹ کے؟ نہ میں پوچھتی ہوں، شرم بیچ رکھی ہے آپ نے؟ مہروش نے ایک ہاتھ کمر پر ٹکاتے لڑاکا عورتوں کی طرح اسے کھری کھری سناتے کہا تو وہ داد دینے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ مگر بیوی سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا نا؟ اس نے مہر کے قریب کھسکتے کہا تو مہر نے پیچھے ہو کر فرار ہونا چاہا، مگر داؤد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے اس کی جان کی تمام راہیں مسترد کر چکا تھا۔ دیکھیں، مہر نے کبکباتے لہجے میں اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، داؤد نے فوراً اس کی بات اچکتے گہرے لہجے میں کہا تو وہ اس کے اتنی قریب آنے پر سٹپٹا گئی۔ مجھے جانے دیں، بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے منمناتے ہوئے کہا، اور جو تم مجھے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھتی ہو وہ
میری بھی تو کچھ حقوق ہے نا، اس نے مہر کا نچلا لب سہلاتے کہا تو اس کا ارادہ سمجھ فوراً لب منہ کے اندر بھینچ گئی۔ داؤد اس کی حفاظتی تدابیر پر مسکرا دیا۔ دیکھیے آپ نہائیں، مجھے جانے دے ورنہ، میں نے دھمکی کے انداز میں کہا۔ ورنہ کیا؟ اب تو میں تمہیں بالکل بھی جانے نہیں دوں گا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہلاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے شاور آن کیا تو مہر بوکھلا گئی۔ شاور کی گرتی بوندوں نے اس کے کپڑے گیلے کر دیے تھے، جو اس کے جسم کے ساتھ چپک کر تمام نشیب و فراز ظاہر کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں ابھی صبح ہی نہائی تھی، مہر صدمے سے گہری آواز میں بولی اور ہاتھ آگے کرتی اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی، شرم کے مارے اس کا دل کے زمین میں گڑ جائے۔ تو کیا ہوا؟ میرے پورے حقوق ہیں، پورے تو کرنے ہیں نا، تمہارا فرض ہے۔ داؤد کی نم آواز اور سلگتی سانسوں نے اس کی گردن پر گردش کی تو اس کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ داؤد، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، شش، اس پل کو محسوس کرو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں ابھی صرف تمہارے تن من میں اترنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی سخت سلگتی گرفت جما گیا تھا اور اس کی سانسیں پل میں رک گیا تھا۔ پانی میں بھیگتے دو وجود دنیا و قسمت سے انجان ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے تھے۔ مہروش کی مزاحمت آج پھر کام نہ آئی تھی اور وہ بے بسی سے بس دیکھتی رہ گئی تھی داؤد جو اس پر اپنی جنون خیزی لٹا رہا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب مہر نے کیفے میں داؤد کو کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ مہر ایک پل کو سمجھ نہ آئی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ داؤد کس کے ساتھ ہے، مجھے اس سے کیا، مجھے اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے سر جھٹک کر کہا، مگر اس کے خطرے کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کا پہناوا اور ادائیں اسے کسی انہونی کا پیش خیمہ لگ رہی تھیں۔ داؤد تو اس سے رشتہ قائم کر چکا تھا، بے شک اس کی مرضی کے بغیر ہی صحیح، بس ایک اس کے دل میں یہ پھانس تھی کہ داؤد نے اب تک اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ شاید ہے نا کہ ہمارے مرد معافی مانگنے سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ ایان کی مالش کر رہی تھی جب اسے آج صبح کا منظر یاد آیا، جب اس نے ایک لڑکی کو باہر داؤد کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ تب سے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، کون تھی وہ لڑکی اور وہ داؤد کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر پینڈولم کی طرح مارچ کرتے خود سے کہا، ایک دم ہی شدید جلن کا احساس ہوا تھا اسے، وہ تو کبھی وہاج کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتی تھی، تو اب بھلا داؤد کو کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ پاتی؟ وہ بھی دل سے اسے شوہر مان چکی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے آگے بہت باؤکاتی تھی، نخرے دکھاتی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اسے چاہنے لگی تھی، جس کا احساس اب شدت سے ہو رہا تھا۔ اگر اب مجھے وہ چمک چلو ان کے پاس دکھی تو اس کے پر کتر دوں گی میں۔ وہ دل میں مصمم ارادہ کیے نیچے بڑھ گئی جہاں اس کے بچے اس کے منتظر تھے۔ داؤد شاہ آفس میں مصروف تھا جب مہروش کے بڑے بھائی نے اسے کال کی تھی۔ السلام علیکم داؤد میاں، آپ تو ایسے ہماری بہن کو لے کر گئے ہیں کہ گھر کا راستہ ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اب تو آپ کی شادی کو بھی 1.25 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور آپ نے مہروش کے ساتھ ایک بار بھی گھر کا چکر نہیں لگایا۔ ان کا شکوہ بھی بجا تھا۔ داؤد نے ماتھے پر 2 انگلیاں سے مسلا، وہ اتنی ضروری باتیں کیسے بھول جاتا تھا؟ آخر اس نے یہ کبھی کیوں نہ سوچا کہ مہر کا بھی تو اپنے گھر جانے کا دل کرتا ہوگا، مگر وہ اس سے کہتی بھی کیسے؟ داؤد شاہ نے کون سا اسے اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی تھی؟ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود بھی ان سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام، جی بھائی جان، آئی ایم ریئلی سوری، میں کام میں اتنا مصروف تھا کہ مہر کو آپ کی طرف لا ہی نہ سکا، انشاءاللہ ہم ضرور چکر لگائیں گے۔ اس نے بات کو سمیٹا چاہا، پھر کبھی نہیں میاں، آج ہی ہم نے آپ لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا دل رکھیں گے اور ضرور شرکت کریں گے۔ وہ یہ کہتے اس کے تمام بہانے مسترد کر چکے تھے۔ وہ بے بس سا ان سے کل آنے کا وعدہ کر چکا تھا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ان کے اتنے مخلص اصرار پر وہ ان کی بات رد نہیں کر پایا تھا اور ان سے کل آنے کا وعدہ کرتا خدا حافظ کہہ کے اب وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ مہر کو اس کے گھر جانے کا بتائے گا تو اس کا کتنا خوشکن ریئیکشن ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر مسرور ہو رہا تھا کہ واقعی مہر وہاں جا کر خوش ہوتی جہاں اس کی دکھ کی داستان تھی، یہ داؤد نہیں جانتا تھا۔ داؤد سے آج پھر مہروش چھپتی پھر رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتا اسے اپنے آپ میں ہی الجھائے رکھتا، ہر وقت بوکھلائے رکھتا اپنی شرارتوں سے۔ اب بھی وہ کب سے بوا کے ہاتھ اسے بلوانے کا پیغام بھجوا چکا تھا، مگر مجال ہے جو مہر گئی ہو۔ کئی بار تو وہ خود آ کر مہر کو آنکھیں ہی آنکھوں میں گھور کر کمرے میں آنے کی وارننگ دے چکا تھا، مگر وہ مہر ہی کیا جو ایک دفعہ میں بات سن لے۔ وہ بھی کان لپیٹے بچوں کو ہوم ورک کرواتی رہی۔ ان کے بور ہونے پر اب وہ کچن میں ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا رہی تھی جب داؤد نے تیزی سے اس کو کچن میں کھینچا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی، کیونکہ اس کی چیخ داؤد شاہ کے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ جو اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیلتا اس کی سانسیں کھینچ لینے کے در پر تھا۔ کافی دیر بعد وہ ہٹا تو وہ اس سے سر ٹکائے گہرے سانس بھر کے رہ گئی۔ مجھے انتظار کرنے کی ادنا سی سزا تھی یہ،
اگر اب تم نہیں چاہتی کہ رات کو میں ظالم بن جاؤں تو یاد رہے کمرے میں جلدی آ جانا، مجھے انتظار پسند نہیں۔ داؤد شاہ نے اس کے نچلے لب کو رب کرتے کہا، ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے کہا جو اس کے گرم لمس پر بکلا سی گئی تھی اور فوراً شیلف سے لگی تھی، زور و شور سے سر ہلانے لگی جیسے وہ کہیں اسے ابھی ہی نہ زبردستی کمرے میں اٹھا کر لے جائے۔ اس سے کوئی امید نہیں تھی کہ کب کیا کر گزرے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو داؤد بیڈ پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مہر نکو نکیوں سے اسے دیکھا اور آرام دہ لان کا سوٹ پہنے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیٹ پر رینگتی انگلیاں محسوس کرتے اس کی جان ہوا ہوئی تھی اور سونے پر سہاگا، گردن پر تپش زدہ سانسوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ مہروش ابھی اسی سے نہ سنبھلی تھی کہ داؤد نے کھینچ کر اس کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی کمر داؤد کے سینے سے جا لگی۔ بیوی، سونے کی تیاریاں اتنی جلدی، وہ بھی میرے بغیر؟ ناٹ فیئر۔ اس کی باتوں سے خطرے کی بو محسوس کرتے ہوئے منمناتے ہوئے بولی، داؤد پلیز سونے دیں، میں نے صبح بچوں کو اسکول جانے کے لیے بھی تیار کرنا۔ اس نے لجاجت سے کہا تو وہ زیر لب مسکرا دیا، ضرور میری جان، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو۔ بچے صبح اسکول نہیں جا رہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تمہارے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ داؤد کی بات پر مہر جو سونے کی تیار میں تھی فوراً اس کی طرف پلٹی۔ واٹ؟ نیند بھاگ سے اڑی تھی۔ کون سی نیند؟ کہاں کی نیند؟ اس کی بات نے ساری نیند اڑن چھو کر دی تھی۔ وہ اس جگہ پر جانا بھی نہ چاہتی تھی جہاں سے اتنی بری یادیں وابستہ تھیں اس کی۔ نو نیور، ہم نہیں جا رہے، اور ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ مہر نے سنتے ہی جھٹ انکار کیا تھا۔ داؤد کو واضح حیرت ہوئی تھی، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ اس کی بات پر وہ پھر نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں تو نہیں۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہاں کتنی تکلیف سے گزری تھی۔ ٹھیک ہے نہ بتاؤ، لیکن کل ہم جا رہے ہیں، اس لیے صبح ان کے لیے کچھ لے آنا مال سے۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگی جس نے اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ میں غصے سے اس کے جب پیچھے کر کے لیٹ گئی۔ یہ تم منہ موڑ کے کیوں سو رہی ہو؟ تمہاری بھول ہے اگر تم اس طرح کے نخرے دکھاؤ گی اور میں مان جاؤں گا۔ اس کی بات کو مہر نے بھی سرے سے نظر انداز کیا۔ داؤد بھی 2 منٹ غصے سے اس کی کمر کو گھورتے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ وہ جو انتظار میں تھی کہ وہ اسے منائے گا، اس کی امیدوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ ابھی میری بات نہیں مانے نا، اب کل پچھتائیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ وہ جلے انداز میں بولی تو وہ لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کرتے سوتا بنا اور وہ اس کی نظر اندازی پر کلس کر رہ گئی تھی۔ صبح نہ ہی مہر مال گئی تھی نہ ان کے لیے کچھ لائی تھی۔ داؤد ہی جا کر جو لینا تھا لے آیا تھا۔ گھر پہنچا تو مہر نے ابھی تک بچوں کو تیار نہیں کیا تھا۔ تم لوگ تیار نہیں ہوئے؟ داؤد نے ایک نظر مہر کو دیکھتے ان دونوں سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، ماما کہہ رہی ہیں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم گڈ بوائے ہیں۔ ان دونوں نے اپنی دانست میں اچھا جواز پیش کیا۔ جاؤ دونوں جا کر تیار ہو، تم دونوں ساتھ چل رہے ہو، اس نے ان دونوں کو کہتے آخر پر مہر کو گھورتے کہا تو وہ فوراً بول اٹھی، میرے بچے وہاں نہیں جائیں گے۔ رضیہ اور بوا آپ دونوں جائیں اور بچوں کو تیار کریں۔ وہ دونوں چھٹ انہیں لیے وہاں سے غائب ہوئیں کیونکہ داؤد شاہ کا غصہ شدید ہو رہا تھا۔ تم کیوں میرے بچوں کو وہاں لے کر نہیں جانا چاہتی؟ بتاؤ مجھے، اس نے مہروش کے کندھوں کو جھنجھوڑتے کہا۔ اس لیے ہی نا کہ میرا بچہ اپاہج ہے اور تم اسے اپنے گھر والوں سے متعارف کرواتے۔ شرمندہ محسوس کرو گی، داؤد شاہ نے دکھ سے کہا تو دنیا جہاں کا سارا دکھ مہر کی سرخ ہوتی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ایک بار پھر داؤد شاہ نے اسے ایک نئے سرے سے اذیت دی تھی۔ کیا وہ اسے ایسا سمجھتا تھا کہ اپنے ہی بچوں کو وہ لوگوں میں متعارف کرواتے ہوئے شرمندہ ہوگی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ داؤد شاہ، آپ آج تک مجھے نہیں جان پائے، اس لیے آپ کبھی بھی میرے دل پر حکمرانی نہیں کر سکتے، اس نے داؤد شاہ کے عین دل پر انگلی سے دستک دیتے ٹوٹے لہجے میں کہا اور باہر جا کر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے بیٹھ گئی۔ داؤد شاہ کو ایک بار پھر سے غصے سے بولنے کے بعد اپنے الفاظوں پر پشیمانی ہوئی تھی۔ وہ ایک غصے میں کیا بول گیا تھا؟ مہر تو اس کے بچوں کو اسکول کے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، پھر وہ اس کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ جانے انجانے میں وہ مہر وش کو پھر اپنے سے ایک بار دور کر چکا تھا، جس کے لیے وہ جتنا پچھتاتا اتنا کم تھا۔ پھر جیسے ہی بچے تیار ہو کر آئے وہ ان دونوں کو لیے گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر مہروش پر ڈال کر ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی۔ جب وہ سب ان کے گھر پہنچے تو 12 بج چکے تھے۔ ان کے خوش آمدی لہجے دیکھ لمحہ لگا تھا مہروش کو سمجھنے میں کہ وہ داؤد کی ساخت سے مرعوب ہو کر ان کی اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں، ورنہ تو شاید ان کی زندگی میں مہروش کی قیمت شاید ایک تنکے سے بڑھ کر نہیں تھی۔ شاید آج بھی انہیں کوئی لالچ تھا جو وہ بھابھیوں کی آنکھوں سے بآسانی جان گئی تھی۔ بھابھی منہ کھولے اسے اتنے قیمتی لباس اور زیورات میں دیکھ رہی تھی۔ ڈائمنڈ کے قیمتی رنگ اس کے ہاتھ سے شعاعیں بکھیر رہی تھی جس نے بھابھیوں کی آنکھیں خیر کر دی تھیں۔ جو ہی وہ سب مہر سے ملنے آگے بڑھے، مہر ان کی اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ نظر انداز کر کے اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ سب پیچھے شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے جبکہ بھابھیاں منہ کھولے اس کا نخرہ دیکھ رہی تھیں جو شادی کے بعد عروج پر تھا۔
وہ تو سمجھی تھی کہ دوسرا شوہر اپنے بچوں کی آیا بنا کر لے آیا ہوگا اور خوب خدمتیں کراتا ہوگا، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ داؤد نے کتنے نازوں سے رکھا ہے اسے، بڑی اکڑ نہیں آ گئی اس میں؟ چھوٹی بھابھی منہ بناتے ہوئے بولی۔ داؤد ان کی بات پر بے وجہ ہی پشیمانی کا شکار ہوا۔ وہ آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ مہر نے تو آتے ہی اپنے اطراف میں اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھایا تھا تاکہ اس کے پاس کوئی اور نہ بیٹھ سکے۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر باقی سارے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ارے واہ مہر، تمہاری صحت تو کافی اچھی نہیں ہو گئی، بھابھی نے مسکراتے ہوئے اس پر طنز کیا تھا۔ ہوگی بھی کیوں نہیں، کیونکہ مجھے یہاں کی طرح وہاں فاقے نہیں کرنے پڑتے۔ اس نے بھی فوراً جواب پٹک منہ پر مارا تھا، جس پر سبھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ برا مت مانی گا، میری بیوی کی مذاق کرنے کی عادت ہے۔ داؤد نے فوراً مہر کو گھورتے ہوئے بات کو سنبھالا تھا، جو ہوں کر کے رہ گئی تھی۔ بچے باہر بھائی کے بچوں سے کھیلنے چلے گئے تھے، بڑے بھائی کے کہنے پر۔ داؤد ہی تھا جو بڑے بھائیوں سے بات کر رہا تھا، جبکہ مہر خاموشی سے بیٹھی بس ان کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ تائی اور تایا کے آنے پر وہ سب اٹھ کر ان سے ملے۔ مہر کو اب سمجھ آئی تو یہ تھا بھابھی کا پلان انہیں تائی کے سامنے ذلیل کرنے کا، کیونکہ تائی اب تک اسے وہاج کا قاتل گردانتی تھی۔ تایا نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا تھا، جبکہ تائی اسے چبھتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت خوش نہیں ہو گئی تم یہاں سے نکلنے کے بعد؟ اتنی جلدی شادی کر لی، دوسرے شوہر کے بچوں کو سنبھال لیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی؟ تائی نے نفرت سے اس پر طنز کیا، جس سے حال میں خاموشی چھا گئی۔ داؤد نے فوراً مہر کو دیکھا کہ کہیں اسے برا تو نہیں لگا، لیکن اس کی نم آنکھیں دیکھ وہ بے چین ہوا، جو اپنی تائی کو ہی دیکھ رہی تھی یکٹک۔ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ مہر کے گھر والے آخر اس کے ساتھ اتنا پرایا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے بھی تو اپنے گھر سے کسی بوجھ کی طرح بہت جلد پھینک دیا تھا نا مجھے، پھر یہ گلا کیوں؟ اس نے آنسوں کا گلا گھونٹتے شکوہ کیا۔ آخر کیوں نہ نکالتی میں تمہیں باہر؟ تم میرے بیٹے کی قاتل تھی، میرے بیٹے کو میرے مرے دیر ہی کتنی ہوئی تھی اور تم نے شادی رچا لی۔ کہاں گئی وہ محبت، وہ قسمیں، وہ وعدے؟ تائی کے دل جلے نشتر تو آج ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ چپ کرو۔ تایا نے انہیں گر رکھا، مگر وہ کہاں باز آنے والی تھیں، اور بھابیاں یہ شو بڑے مزے سے انجوائے کر رہی تھیں۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر سے باہر نہ کرتی تو آج میں بھی وہاج کی بیوہ ہوتی۔ اس سے محبت کا گواہ میرا خدا ہے، آپ لوگ نہیں، جو مجھ سے رشتہ رکھنا توہین سمجھتے ہیں۔ آپ نے غیر ضروری سامان کی طرح اٹھا کر مجھے باہر پھینکا، اور اس نے بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے کہا، انہوں نے مجھے کسی اور کے ذمہ ڈال دیا، کیونکہ میں بوجھ جو تھی، میرا کوئی باپ نہیں تھا نا، ماں نہ شوہر، مگر آج میرا محافظ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھ لیں، آپ بد دعائیں دیتے نہ تھکتی تھیں آپ، اور دیکھ لیں میں آج خوش ہوں، خالی ہاتھ تو آپ رہ گئی ہیں۔ مہر نے انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ وہ لڑکی یہ کیا کہہ گئی تھی، سچ ہی تو کہا تھا اس نے۔ خالی ہاتھ تو وہ تھیں جنہوں نے اپنے وہاج کی آخری نشانی کو بھی خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ ان سب کا منہ بند کرتے باہر اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں اس کی یادیں تھیں، اور پھر وہاں وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور زبان پر ایک ہی شکوہ تھا، وہاج یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ داؤد کو ایک دم یہاں آنے کا فیصلہ غلط لگنے لگا۔ وہ اب سمجھا تھا مہر یہاں کیوں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی مہر کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا، جو بہت خستہ حال تھا۔ وہ سامنے کسی لڑکے کی تصویر کے سامنے کھڑی تھی، جس میں وہ لڑکا اور مہر جی جان سے ہنستے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نہایت مکمل تصویر تھی۔ داؤد کو ایک دن یہ شدت سے محسوس ہوا کہ مہر کو اس نے زندگی میں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا، خود کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ جلن ہوئی تھی اس شخص سے اسے شدید اس وقت۔ مہر، اس نے گلا کھنکارتے کہا تو وہ ہوش میں آتی پلٹی۔ آپ؟ ہاں باہر آ جاؤ، وہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ منہ دھو کر اس کے ساتھ ہی نکلی تھی باہر، جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر براجمان تھے۔ ایان مہر کے ساتھ، جبکہ ریان داؤد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کھانے کا دور شروع ہوا اور سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ ویسے وش، مشکل تو ہوتا ہوگا نا اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرنا، آخر وہ چل نہیں سکتا، بیچارہ لنگڑا ہے نا، اور اوپر سے تمہیں زیادہ خیال بھی کرنا پڑتا ہوگا کہ کہیں کوئی تمہیں سوتیلی ماں کا طعنہ نہ دے دے۔ بڑی بھابھی نے بھی ہمدردی سے طنز کیا تھا، اور یہاں مہر کی بس ہوئی تھی۔ اس نے زور سے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ تمیز سے بھابھی، اگر میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے منہ میں زبان نہیں۔ اگر آپ نے ایک بھی لفظ میرے بیٹے کے بارے میں کہا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ اس نے بغیر کسی لحاظ کے ان کو بھرے خاندان میں بے عزت کر ڈالا تھا، اور وہ بلبلا کر رہ گئیں۔ ہائے ہائے، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ سچ ہی تو کہا ہے، لنگڑا نہیں تو
اور کیا ہے تمہارا سوتیلا بیٹا؟ داؤد ان کی بات سن کر غصے سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مہروش بھابھی پر پھٹ پڑی تھی۔ شراب بھابھی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو ان الفاظ سے پکارنے کی؟ میری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، یہ نہ ہو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور آپ یہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ بچیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا آپ سے کہ نہیں جانا چاہتی میں یہاں جہاں کسی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہاں پتھر دل لوگ رہتے ہیں جن کے سینے میں کوئی احساس نہیں، جن سے ٹکرا کر آپ اپنے آپ کو لہو لہان کر لیں گے۔ ان کا کچھ نہیں جائے گا، یہ کیا جانیں کہ احساس کے رشتے کیا ہوتے ہیں۔ چلیں یہاں سے۔ اس نے شروع میں بھابھی کو ان کی اوقات یاد دلاتے، آخر میں داؤد سے شکوہ کرتے کہا تھا، اور دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ مہروش، یہ کیا بچپنا ہے، معافی مانگو اپنی بھابھی سے۔ اس کے بڑے بھائی نے اپنی بیوی کو روتے دیکھ اسے غصے سے کہا تھا۔ ان کی بات پر اس کے باہر کے بڑھتے قدم ایک دم رکے تھے اور وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ بھائی، آپ لوگوں سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ پہلے کی طرح ہیں آپ نا؟ تب میرے تھے نہ اب میرے ہیں۔ ایک وہاج ہی میرا اپنا تھا، آپ سب بھائی باپ تو کیا سگے بھائی بھی نہ بن سکے۔ اس نے درد مشکل برداشت کرتے آنسو بہاتی آنکھوں سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے کب تمہارا خیال نہیں رکھا؟ وہ ایک دم ترش لہجے میں بولے۔ کیا خوب کہی آپ نے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی بیوی سے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیتی تھی؟ او، میں بھی کسے کہہ رہی ہوں؟ آپ نے تو کبھی پوچھنا ضروری بھی نہیں سمجھا، آخر میں ہوں ہی کون آپ کی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو بھابھی فوراً بدک کر بولی، جھوٹ بول رہی ہے یہ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بڑے بھائی نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ باقی بھائیوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مہروش نے ان کی عادت پر تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ مڑی اور ان کے چھوٹے بیٹے نثار کو لے کر بھابھی کے قریب گئی اور بولی، کھائیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کہ آپ سب نے کبھی مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نصیب ہونے دیا؟ اس کی بات تھی یا کیا پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، اور بھابھی تو ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ پارٹ۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اچھے سے کمنٹ لازمی کریے گا۔